اب نماز کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت ہے اندرونی، ایک ہے بیرونی۔ خضوع اور خشوع جیسے آپ کہتے ہیں یہ ایک ارکان ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں وغیرہ۔ اور ایک نماز کی حالت وہ ہے کہ آپ قیام میں کیا کرتے ہیں، رکوع میں کیا کرتے ہیں، سجدے میں کیا کرتے ہیں۔ تو جو اندر کی حالت ہے جو ہم پر ظاہر نہیں ہے اس میں پڑھنا ہے ہم نے، تو اس میں یہ ہے کہ جو قرآن مقدس کی آیتیں ہم پڑھیں، سورتیں پڑھیں، اس کا صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی وہ قرآن پاک جو آپ کو یاد ہے، نماز ہو جائے گی، اگر آپ کو ایک ہی قل ہو اللہ یاد ہے اسی میں نماز پڑھ جائے گی، اسی کی نماز ہوتی رہے گی۔ لیکن بہتر یہ نہیں ہے، اور مسلمان اگر ہے اس کی ڈگریاں لے کر کے وہ گھومتا ہے، اتنے اس کے پاس میں جو ہے تجربات ہیں، اتنی چیزیں اس کے پاس معاملات ہیں، قرآن کو نہیں یاد کرتا ہے تو مسلمان، اور پھر دعویٰ بھی ہے کہ ہم قرآن پر جان دے دیں گے، سینے میں قرآن کتنا یہ دیتا ہی بولا ہوا ہے۔ اور وہ کیسا مسلمان کہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی 2-4 سپارے یاد نہ کرائے، 20-30 سورتیں یاد ہوتی ہوں، اور پھر ہم جو ہے جب فیصلے کرتے ہیں تو قرآن کے حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چبھتی ہوئی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ قرآن مقدس کیوں نہیں یاد ہے، اور قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اور قرآن جب قاری پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے مسلسل رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ایک تانتا بندہ ہو رحمت کا۔ اور قرآن مقدس پڑھنے والے بندے کے لیے اگر وہ دعا نہ مانگ سکے، قرآن پڑھنے میں اتنا ٹائم لگا دیا تو بن مانگے اللہ کا فرما دے گا۔ قرآن مقدس وہ ہے کہ جب تک بندہ پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا ایک اعزاز یہ ہے، یہ فضیلت کبھی بتائیں گے کہ ایک آیت آپ نے پڑھ، ایک حرف پڑھ لیا، الف لام میم، 3 لفظ پڑھ لیے، 30 نیکیاں ملی۔ تو قرآن ہی نماز کے اندر پڑھا جائے تو سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کے اوپر دھیان دینا، ہمیں قرآن آتا کتنا ہے، یاد کتنا ہے، اور کیا ہم صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ یہ 2 سوال ہیں اور جواب آپ نے دینے ہیں۔ جو نماز پڑھنے آ رہا ہے، میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں، آج کون سی صورت پڑھی تھی، کل کون سی پڑھنی ہے، پرسوں کون سا رکوع پڑھا تھا، اور نہیں ہے یاد تو یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد کرنے کے لیے آپ کو صرف مدارس اور مساجد کے ائمہ علماء ہی ملیں گے، ان کے پاس جانا پڑے گا جن سے لوگ آج آپ کو دور کر رہے ہیں، جو ذریعہ ہے قرآن پاک حاصل کرنے کا۔ قرآن نے بھی کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھا کرو، ان سے رابطہ رکھو۔ اور ایسے تسبیحات پڑھتے ہیں، رکوع میں کتنی بار پڑھنی، کون سی پڑھنی کیسے ہے۔ اگر اس میں بتاؤں کہ معنی کتنا بدل جائے گا، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے جو ہے پورا معنی تبدیل کر دیا، آئے تو نماز پڑھنے کے ارادے سے عمدن قصدن جو ایسے الفاظ کہہ دیے، اس کا معنی تبدیل ہو گیا تو نمازی کا رہا، خدا خیر کرے۔ اگر دانستہ طور پر جان کر کے معنی تبدیل ہو گیا، اس کو معلوم ہے، تو کبھی کبھی اوقات انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو حل یہ ہے کہ قرآن پاک تسبیحات تکبیرات جو پڑھنی ہے اس کو سیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے، یاد بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو باہر کی بات ہے، ظاہر ارکان جس کو بولتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، قعود، تشہد، سلام، یہ کیسے پڑھنا ہے، تو اس کو دھیان دینا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں غلطیاں کہاں ہوتی ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اس پر توجہ رکھیں گے۔ جو میں نے آیت پڑھی، رب فرماتا ہے کہ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، بے نمازی کی بات یہاں پہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل بھولے ہوئے، نماز پڑھنے آئے، دھیان کہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، الفاظ کیا نکلتے ہیں پتہ نہیں، توجہ نہیں، اس پر جو ہے توجہ نہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب یہ جاتے ہیں، وہ پیچھے آیت کیوں ہے، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَخَادِعُهُمْ، یعنی کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب میں ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں وہ چیز نہیں ہے، تو کیا ہے، کہا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ ہم کو جو ہے ہلاک کر کے مارے گا۔ یعنی کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کیسے، کسالہ، وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو بالکل سست اس نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔